اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج کا لیکچر جو ہے ہمارا بہت امپورٹنٹ ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ لوگ سب بہت توجہ سے سنیں۔ اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ اپنے کاموں کو چھوڑ کر سن لیں۔ بہت لمبا کوشش کروں گی کہ نہ ہو لیکچر، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے اور کوشش کریں کہ آج کے دن میں اس کو سن لیں آپ سب۔ تو آج کا لیسن جو ہمارا ہے یہ یوم عرفہ کے دن کے بارے میں ہے۔ تو یوم عرفہ کا دن ہم سب دیکھتے ہیں، ہر طرف آپ کو سننے کو ملتا ہے کہ یوم عرفہ کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، یہ وہ سب کچھ جو ہم سنتے ہیں سب چیزیں صحیح ہیں۔ تو ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ یوم عرفہ کا دن امپورٹنٹ ہے، تھوڑا سا ہم بات کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا چیز ہے جو اس دن کو امپورٹنٹ بناتی ہے، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ اس چیز کی امپورٹنس، اس دن کی امپورٹنس کیوں ہے، تب تک ہمارے دل میں اس دن کی وہ عظمت آئے گی نہیں، وہ احساس ہی نہیں ہمارے دل میں آئے گا اس چیز کا، جب تک ہمیں یہی نہیں پتہ ہوگا کہ کیا ریزن ہے کہ کس کی وجہ سے یہ دن اتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو تھوڑی سی یہ چیزیں دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ یوم عرفہ کا جو دن ہے یہ وہ دن ہے جس میں ہمارا دین جو تھا وہ مکمل ہوا تھا۔ اور ہمیں کیسے پتہ ہے، کیا پروف ہے اس چیز کا، کہ اس کا ایک واقعہ ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی حضرت عمر کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک آیت ہے، وہ اگر ہمیں یعنی کہ ہم یہودیوں کو ملی ہوتی تو ہم اس دن عید مناتے۔ تو حضرت عمر نے اس سے کہا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ سورۃ المائدہ کی آیت ہے، جہاں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی بلیسنگز جو تھیں وہ مکمل کر دیں، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین چنا۔ تو اس پہ پھر حضرت عمر رضی اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اور کہاں نازل ہوئی تھی۔ یہ جمعے کے دن نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن کھڑے تھے۔ تو ایک تو یہ چیز ہو گئی کہ کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ ہے جس دن ہمارا دین اسلام جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا تھا۔ سیکنڈ چیز اس کی کیا ہے جو اس کو امپورٹنٹ بناتی ہے، کہ یہ وہ دن ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے خود قسم کھائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھاتے ہیں سورہ بروج میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود۔ تو یہ شروع کی 3 آیات تھیں جس میں اللہ تعالیٰ جو ہیں قسم کھا رہے ہیں، اور کس چیز کی؟ اس کے بارے میں ابو ہریرہ نے کہا کہ الیوم الموعود جو ہے وہ قیامت کا دن ہے، اور الیوم المشہود یوم عرفہ کا دن ہے۔ اور اس کی کیا چیز ہے جو اس کو امپورٹنٹ کرتی ہے؟ وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس میں، جو ہم آج کل بہت زیادہ سرکولیٹ کر رہی ہے، صحیح مسلم کی ہے، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے، گزرے سال کے اور آنے والے سال کے۔ سبحان اللہ! سوچیں ذرا اس کے بارے میں کہ اگر ایک بندہ صرف ایک روزہ رکھے، اور وہ روزہ کتنی دیر کا ہوگا؟ میکسیمم آپ کہہ لیں کہ بہت بہت بھی لمبا ہوگا، اگر کسی جگہ پر دنیا کے کسی بھی کونے پہ کوئی ایک جگہ جہاں پہ آپ کہہ لیں میکسیمم روزہ بھی اگر 18-19 گھنٹے کا بھی اگر ہو جاتا ہے، تو وہ آپ نے صرف ایک 18-19 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا تو آپ کے ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ تو ٹوٹل آپ دیکھیں کہ آپ 18-19 آورز ورسز 730 ڈیز، آپ کہہ لیں کہ 730 ڈیز کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے آپ کے نامہ اعمال سے۔ اور یہ دیکھیں سب سے بڑی اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، کتنی بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلا سال جو گزرا اس کے گناہ جو ہم وہ تو کر چکے نا، آلریڈی نامہ اعمال میں لکھے ہوئے، لیکن جو سال آنے والا ہے اس کا تو ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ کہ ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آنے والے سال کے بھی آپ کے کہ جتنے گناہ ہم سے سرزد ہوں گے، پہلے سے ہی ان کی معافی اللہ تعالیٰ نے دے دی۔
تو سبحان اللہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ دن. ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم سب اس دن روزہ رکھیں، نہ صرف ہم رکھیں بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، سب کو اس کی آپ تلقین کریں کہ یہ روزہ ضرور رکھنا ہے. پھر اس میں اور چیزیں کیا ہے جو اس کو امپورٹنٹ کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو اتنی جہنم سے نجات دلاتے ہیں جتنی یوم عرفہ کے دن. تو یہ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ دن ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ اس دن لوگوں کو جہنم سے نجات دلائیں گے اللہ تعالیٰ اور کسی دن میں نہیں کرتے اتنا. رمضان سے تھوڑا سا اب ہم دیکھیں کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے آتے ہیں نا بار بار ذہن میں کہ رمضان میں بھی ہم ایسی باتیں سنتے تھے کہ رمضان میں بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ ان راتوں میں لیلۃ القدر کی رات میں بھی یا لاسٹ 10 نائٹس ہیں اس میں آپ دعا کریں تو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ان کو بچاتے ہیں لوگوں کو. دیکھیں رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 10 نائٹس ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک نائٹ ہوتی ہے جو لیلۃ القدر ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتہ کہ وہ رات کون سی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہڈن رکھا ہوا ہے. تو اس کے لیے پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہر رات کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی بیسٹ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم اس رات میں محنت عبادت کر سکیں وہ کریں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ، ہو سکتا ہے وہی جو ہے رات لیلۃ القدر کی رات ہو. تو اس میں آپ سرچ کر رہے ہوتے ہیں لیلۃ القدر کو، جبکہ یہ دن وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بتا دیا کہ اس میں کوئی چیز ہڈن ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اوپنلی بتا دیا کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ اتنے سارے لوگوں کو جو ہے گناہ سے نجات دلائیں گے، جہنم سے نجات دلائیں گے. تو جب آپ کو پتہ ہی چل گیا آلریڈی، اب ہمارا کام کیا ہے، ہمیں پتہ ہے. اور کتنے بجائے 10 دنوں کی یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے، صرف ایک دن، اونلی 1 ڈے. اور کب تک ہے؟ صرف یہ مغرب کے ٹائم تک. تو یعنی کہ یہ بھی نہیں کہ آپ کے پورا دن پوری رات آپ لگے ہوئے ہیں عبادت کرنے. تو وہ جو مغرب تک کا ٹائم ہے بیسیکلی، کیونکہ اس کے بعد تو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے نا، وہ عید کا دن شروع ہو جائے گا. تو یوم عرفہ کا جو ہے وہ مغرب تک کا ٹائم ہے. تو اپنے آپ بس یہ سوچ لیں کہ کل کا دن ہم نے اپنے آپ کو ہر چیز سے فری کر دینا ہے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے اور ہم نے اس کی پریپریشن بھی اسی حساب سے ہی کرنی ہے. پھر اور دیکھیں لیلۃ القدر کی رات جو ہوتی ہے، جس ایک رات کے لیے ہم 10 نائٹ سرچ کرتے ہیں، وہ رات میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ اس دن فرشتے اترتے ہیں. اس رات کو بیسیکلی فرشتے جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے، جبکہ یوم عرفہ کے دن فرشتے تو نہیں لیکن اللہ تعالیٰ خود نیچے آتے ہیں. پہلے آسمان پہ اللہ تعالیٰ آتے ہیں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر رات کو پہلے آسمان پر آتے ہیں تہجد کے ٹائم پہ، جو ہم نے وہ بھی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر آ کر اس وقت ہاتھ اپنے پھیلا کے کہتے ہیں کہ ہے کوئی جو ضرورت مند ہے، کوئی جو پریشان ہے، کوئی بیمار، میں اس کی بیماری دور کروں یا اس کی جو بھی تکلیف ہے، اس کو حاجت ہے وہ پوری کروں. وہ رات کی بات ہوتی ہے. لیکن دن میں یہ یوم عرفہ کا جو دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پورے ڈے میں جو ہوتے ہیں نیچے ہوتے ہیں. تو آپ سبحان اللہ امیجن کریں ذرا کہ جب اللہ تعالیٰ بالکل آپ کے اتنے قریب ہوں. ویسے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں، لیکن یہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنے آپ کے قریب آ جائیں گے کہ ایسی ہے جیسے آپ کسی کو پاس بیٹھ کے آپ اپنی حاجتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنے نیچے آسمان پر آ جاتے ہیں. تو اسی لیے یہ دن جو ہے بہت ہی رحمت والا ہے، بہت ہی برکتوں والا دن ہے. اس کا ہم نے کسی بھی طرح اس دن کو ضائع نہیں ہونے دینا. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو ریوارڈ سارا کچھ ہمیں بتا دیا، امپورٹنس بھی ہمیں پتہ چل گئی کیا ہے. تو اب آگے کرنے کا کام کیا ہے؟ جلدی جلدی اب اس طرف آتے ہیں تاکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہم ذرا دیکھیں کہ کرنا کیا ہے. اب ہم نے اس میں اس کی تیاری کیسے کرنی ہے کہ جیسے ہم اس دن کو اپنے بیسٹ طریقے سے یوٹیلائز کر سکیں. تو اس کو لیکن ہم کرنے کے لیے چونکہ ہم کلاس میں ہیں، ہم آپس میں جس طرح اپنا گروپ کرتے ہیں، اپنی کلاسز کرتے ہیں، اپنے کلاس کے لیسنز ہوتے ہیں، اسی طرح ہم نے اس کی پریپریشن بھی ایک ساتھ کرنی ہے. ہم مل کر کریں گے. مل کر یہ نہیں ہے کہ اب ہم سارے ایک دوسرے کو کال کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کنیکٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس طریقے سے کہ ہم ایک ساتھ ہم اس کو فالو کریں گے اسکیجول کو. تو تھوڑے سی کچھ چیزیں ہیں جو ٹپس یہاں پر اکٹھی کی ہیں تو میں نے کہا آپ کو شیئر کروں تاکہ ہم سب اس کو فالو کر سکیں.
سب سے پہلی چیز تو آپ دیکھیں کہ آج ہم نے کیا کرنا ہے، آج سے ہی تیاری شروع کر دیں اس کی کہ آپ نے آج رات کو کوشش کریں کہ جلدی سو جائیں۔ اس نیت سے ہم نے سونا ہے جلدی کہ ہم نے صبح ارلی اٹھنا ہے اور عبادت کرنی ہے، تو پھر آپ کا وہ سونا جو ہے وہ بھی عبادت میں سارا شامل ہو جائے گا۔ سیکنڈ چیز آپ نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے فجر سے کوشش کریں کہ اگر آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ سکتے ہیں، جتنا پہلے اٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کوشش کریں کہ کم از کم آپ 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں فجر سے۔ نمبر 3 ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بہت ہی بہترین قسم کا وضو کرنا ہے۔ آپ نے وضو کیا، اور بہترین کیا وضو ہوتا ہے کہ جس میں آپ نے کم سے کم پانی کا استعمال کیا، اور آپ نے کوئی جگہ آپ کی خشک نہیں ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے جس طرح سے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا بتایا ہے۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے پورا جب وضو کر لیا تو پھر اس کے بعد آپ آ کر نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، جتنی بھی آپ کی ہمت ہے، 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، جتنے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ سحری کرنی ہے، کیونکہ سحری کرنا بھی جو ہے، کیونکہ یہ بھی بہت بابرکت ہے۔ تو آپ کا نہیں کھانے کو دل چاہتا تو آپ صرف پانی پی لیں، 1-2 کھجوریں ضرور لے لیں، کیونکہ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہیں کہ کھجور سحور کے ٹائم پہ کھانا۔ تو سحری آپ نے کر لی، پھر اس کے بعد آپ نے روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ظاہر ہے تبھی تو سحری کے لیے اٹھے ہیں نا ہم لوگ۔ پھر آپ نے ایٹ لیسٹ کوشش کریں کہ فجر سے پہلے، فجر کی جو اذان ہوتی ہے اس سے 10 منٹس پہلے آپ اپنے آپ کو ہر چیز سے فارغ کر لیں، اور 10 منٹ وہ آپ جا کر ایک جگہ کہیں بیٹھ کر تو آپ نے خوب استغفار کرنی ہے، جتنی آپ اس ٹائم میں کر سکتے ہیں۔ کیوں کرنی ہے ہم نے؟ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے ایسے لوگوں کی جو سحری کے ٹائم پر استغفار کرتے ہیں، تو ہم نے اس ٹائم کو یوٹیلائز کرنا ہے۔ وہ 10 منٹس جو ہیں استغفار پہ ہم لوگ لگائیں گے، اور استغفار میں ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے بیسٹ استغفار جو ہے وہ سید الاستغفار ہے، آپ لوگوں کے ساتھ آلریڈی شیئر کیا ہے اس کو، تو اب اس کو ضرور دیکھ لیجیے گا۔ تو کوشش کریں کہ آپ جو بھی استغفار پڑھیں، آپ کوئی بھی استغفار پڑھ سکتی ہیں، لیکن ان بٹوین آپ 1 یا 2 دفعہ سید الاستغفار جو ہے اس کو بھی پڑھ لیں، کیونکہ وہ سب سے افضل ہے۔ تو وہ 1-2 دفعہ آپ نے وہ پڑھ لیا، باقی آپ اپنے دوسرے استغفار کریں، اور جو بھی ہے پھر آپ اس کو پڑھ کے اس طرح کریں۔ اور اس کے بعد اگر مرد حضرات جیسے ہیں ان کے لیے افضل کیا ہے کہ وہ فجر کی نماز مسجد میں جا کے پڑھیں، لیکن عورتوں کے لیے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے لیے افضل نماز جو ہے وہ ان کے گھر میں ہے۔ تو بہترین نماز یا بیسٹ نماز آپ کہہ لیں کہ جو موسٹ ریوارڈنگ ہے عورتوں کے لیے، وہ گھر کی نماز ہے جو وہ گھر میں پڑھتی ہیں۔ تو ہم لوگ تو ظاہر ہے پھر اب سب یہاں پہ وہی ہیں، تو ہم لوگ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں گے۔ تو اس میں پھر ہم کیا کریں گے کہ آپ نے فجر کی نماز جب پڑھ لی تو پھر آپ اپنی اسی جگہ پر بیٹھے رہیں، اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ اپنے اذکار پڑھیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے نماز کے بعد جو اذکار ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھے، پھر آپ کے جو ڈے کے اذکار ہوتے ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں، کہ جو مارننگ ایوننگ اذکار ہیں، تو اس میں سے جو مارننگ والے اذکار ہیں وہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ پھر اس میں ذکر کر لیا آپ نے، کوئی تسبیحات بھی تو ہماری ہوتی ہیں نا جو ہم نے صبح میں پڑھنی ہوتی ہیں، وہ آپ نے پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ لیا۔ تو اتنے میں ہی آپ کا جو ہے وہ شروع کا ٹائم ہو جائے گا۔ تو جب شروع کا ٹائم آپ کا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم نے 15 منٹس تک ویٹ کرنا ہے، کیونکہ اس درمیان میں آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ عبادت کر سکتے ہیں لیکن صرف نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس ٹائم میں بھی اگر آپ کی یہ ساری چیزیں مکمل نہیں ہوئیں، یا اگر ہو بھی چکی ہیں، تو پھر آپ اس کے علاوہ آپ کیا کر سکتی ہیں کہ آپ جیسے اپنا قرآن کو کھول کر آپ اس کا ٹرانسلیشن یاد کر لیں، کوئی چیز آپ نے جو حفظ کی ہوئی آلریڈی آپ اس کو ریوائز کر لیں، اگر آپ نے نیا لیسن کرنا ہے حفظ کا تو آپ اس کو یاد کر سکتی ہیں، تو وہ آیا کو رپیٹ کر لیں آپ اس کو، تو وہ 15 منٹ تو آپ کو گزرنے میں پتہ بھی نہیں چلیں گے۔ تو جیسے ہی وہ 15 منٹ ہوں تو اس کے بعد میں 2 نفل آپ پڑھ لیں، اور 2 نفل جو ہم نے پڑھنے ہیں وہ جو ویسے ہماری تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اشراق کے ہوتے ہیں، لیکن عربک میں اس کو دہا کہتے ہیں۔ تو عربک میں اس طرح سے انہوں نے ڈفرینشیٹ نہیں کیا ہوا کہ یہ اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، اس کو دہا کی نماز کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال جو بھی آپ کہیں چیز تو ایک ہی ہے۔
تو جو بھی یہ 2 نفل پڑھے گا تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا اجر حج اور عمرے کا ہے، مکمل مکمل مکمل۔ 3 دفعہ انہوں نے یہ بولا کہ کمپلیٹ، یعنی کہ جو پورا مکمل حج اور عمرے کا اجر ہے وہ اس بندے کو ملے گا کہ جو شروع ہونے کے بعد 2 نفل پڑھے۔ تو لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ آپ نے اپنی جگہ پر ہی ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ اب آپ درمیان میں آپ فون کھول کے بیٹھ جائیں، آپ فون پہ چیزیں میسیجز چیک کرنے لگ جائیں، کسی سے باتیں کرنے لگ جائیں، اٹھ کے ادھر ادھر جا کے تھوڑا کام کر لیا پھر آ کے بیٹھ گئے، یہ اس طرح سے نہیں ہوگا۔ کل کا دن اپنے آپ کو کم از کم فری کر لیں تھوڑا، اور اس میں بس اس ٹائم پہ آپ آ کر کوشش کریں کہ آپ بیٹھ جائیں۔ تو اس کے بارے میں جو حج عمرے کا ریوارڈ ہے، اب دیکھیں کہ ہر بندہ تو حج عمرے پہ نہیں جا سکتا نا، بہت خوش قسمت ہے وہ لوگ جو حج پہ گئے ہیں ابھی اس سال یا عمرے پر بھی جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جو اس کے آپ کے پاس سورسز نہیں ہیں کہ آپ جا سکیں نا اس وقت، جیسے مے بی فائنینشیل ایشوز ہیں، ہیلتھ ایشوز ہیں، یا کوئی ایسی بچے چھوٹے ہیں ابھی کہ جس وجہ سے آپ نہیں جا سکتے، تو کم از کم اپنے گھر ہی بیٹھے آپ دیکھیں حج اور عمرے کا اجر کما سکتے ہیں۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے یہ۔ پھر اب یہ ہم نے صبح کی نماز پڑھ لی، ہم نے وہ بھی کر لیا، جو 2 نفل ہم نے پڑھ لیے، اس کے آپ 2 سے زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کو 2 تو منیمم ہے نا، تو اس کے زیادہ بھی آپ جتنا پڑھ سکیں آپ پڑھ سکتے ہیں نفل اس میں۔ پھر اس کے بعد اب ہم نے ڈے میں کیا کرنا ہے، تو ڈے میں ہم نے جو ہے نا 3 چیزوں میں آپ اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ جو 3 چیزیں مین جو آپ کی کیٹیگری ہے اس میں آپ نے قرآن پڑھنا، ذکر کرنا اور بہت ساری دعائیں کرنا۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہم نے جن پہ فوکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا بھی قرآن آپ پڑھ سکتی ہیں آپ پڑھیں، جتنا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ نے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں، اور دعائیں کرنے کے لیے یہ بیسٹ دن ہے، اور بیسٹ دن کا بھی جو بیسٹ ٹائم ہے وہ عصر اور مغرب کے درمیان کا ٹائم ہے۔ تو جب وہ ٹائم آئے تو کوشش کریں ڈو یور بیسٹ کہ اس ٹائم کو اویل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے بیسٹ دعا عرفہ کے دن کی دعا ہے، اور سب سے بیسٹ چیز جس سے میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے بتائی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بیسٹ دعا ہے جو عرفہ کے دن مانگی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بیسٹ ٹائم دعا مانگنے کا کون سا ہے، عصر اور مغرب کا ٹائم۔ اور بیسٹ دعا کون سی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی کہ یہ بیسٹ دعا ہے اس دن کے لیے۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم سب نے کم از کم عصر اور مغرب کے درمیان کا جو ٹائم ہے اس میں ہم کوشش کریں کہ جیسے ہم اعتکاف کی طرح بیٹھتے ہیں نا، تو آپ اس طرح کہیں اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں، کیونکہ جب آپ اس طرح ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے جہاں پہ لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور شور ہے بہت زیادہ، تو ایسی جگہ پہ آپ کانسنٹریٹ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ سوچیں کہ یہ جسٹ فیو آورس کی بات ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ٹائم میرے پاس دوبارہ زندگی میں کبھی نہ آئے، کہ یہ دن ہو سکتا ہے یوم عرفہ کا دن ہو سکتا ہے یہ میرا لاسٹ ہی دن ہو یوم عرفہ کا ہو جو میں اپنی لائف میں دیکھوں گی۔ تو اسی لیے جو دعائیں آپ مانگ سکتے ہیں اس ٹائم میں مانگیں، تو تب آپ کو وہ 2 گھنٹے بھی بہت کم لگیں گے، آپ کے لیے 3 گھنٹے ٹائم کہہ لیں میکسیمم اگر ہے عصر سے مغرب کے درمیان میں۔ ڈو یور بیسٹ جتنا آپ کر سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ جو ہیں ظاہر سی بات ہے رسپانسبلٹیز ہیں، بچے ہوتے ہیں، ہسبینڈ ہیں، گھر کی ہے، تو ہمیں وہ بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہے۔ لیکن اگر جیسے کھانے وغیرہ کی بھی چیزیں آپ کو پتہ ہے افطاری کی پہلے تیار کر لیں، افطاری کا فارغ ہو جائیں اس سے، کوئی بات نہیں تھوڑی ٹھنڈی ہو جائے گی، روزہ تو کھل جائے گا نا پھر بھی، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر آپ تھوڑی ٹھنڈی افطاری کھا لیں گے، یا ویسے بھی اس کو تھوڑی دیر گرم کرنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، جتنا بنانے میں لگتا ہے اتنا تو نہیں لگتا نا۔ تو آپ نے بنانے کا کام کوئی بھی نہ کریں، آپ سارے کاموں سے پہلے ڈن ہو جائیں، کھانا پہلے تیار کر لیں، تاکہ وہ جو لاسٹ ٹائم آپ کا ہے، لاسٹ 3 آورز آپ کہہ لیں میکسیمم، تو اس میں آپ بیٹھ کر عبادت کر سکیں، اپنی دعائیں مانگ سکیں۔
تو اس وقت آپ نے بیٹھ کے اب دعائیں جو ہیں وہ میں نے آپ کو بیسٹ دعا تو بتا دی، تو پھر بندے کے ہو سکتا ہے دماغ میں یہ بھی آئے کہ اچھا تو پھر یہ بیسٹ دعا ہے، یہی دعا کرنی ہے، تو پھر ہم اپنی دعائیں نہیں کریں گے کیا، بس یہی پڑھتے جائیں گے؟ نہیں، بالکل آپ ضرور اپنی دعائیں پڑھیں، مانگیں گے، کیونکہ یہی تو دن ہے دعائیں مانگنے کا۔ آپ نے اپنی دعائیں بھی مانگنی ہے، لیکن آپ نے درمیان میں ساتھ ساتھ یہ بھی پڑھتے جانا، آلٹرنیٹ کر کر پڑھیں، اپنی دعائیں بھی مانگیں، پھر ساتھ ساتھ درمیان میں آپ اس کو مانگیں، تو تھوڑے سے جس طرح ہوتا ہے نا سوئچ کر کے بار بار کبھی یہ پڑھ رہے ہیں کبھی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں، تو اپنے ساتھ کوئی تسبیح ایسی رکھ لیں کہ آپ کو کوئی بھی چیز جو آپ کو ایز اے ریمائنڈر آپ یوز کر سکیں کہ مجھے یاد رہے کہ میں نے یہ پڑھنا ہے۔ تو آپ نے جیسے مثال کے طور پہ ایک آسان طریقہ کیا ہوگا کہ آپ ایک تسبیح کی کر لیں، پھر اس کے بعد آپ اپنی دعاؤں کی لسٹ نکالیں، آپ اس میں سے اپنی دعائیں مانگیں، جو بھی آپ کی پریشانی چل رہی ہے۔ ہم سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں جو چل رہے ہوتے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے، اور ہمارے تو سب کے تقریباً یہ کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ایسا کہ جس کے ساتھ کوئی پرابلم ہے، یا آپ کو فائنینشیل ایشوز ہیں، آپ کو کوئی بھی پرابلم اولاد کی طرف سے ہے، یا ایسا ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی، یا بچے ہیں نافرمان ہیں، بچوں کے کوئی آگے مسئلے ہیں آپ کے لیے، ان کی شادیوں کی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی بھی چیز اپنے دماغ میں رکھیں، جو آپ کے ایشوز ہیں، یہ دن ہے، بس سوچ لیں کہ بس آج ہی کا دن ہے جو میں نے اس کو مانگنا ہے، اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں کہ کسی طرح بس اللہ سے لے لیں یہ چیز آپ اپنی۔ تو یہ وہ دعا ہے، یہ وہ دن ہے جس دن سب سے زیادہ دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، مغفرت بھی اس دن دی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو۔ تو آپ نے بس آلٹرنیٹ کر کے اپنی، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اپنا آج سے ہی کر لیں کہ اپنی دعائیں جو ہیں وہ لکھ لیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دعا مانگنے بیٹھتے ہیں نا تو اس وقت ہم وہی گنی چنی دعائیں جو ہوتی ہیں جو روٹینلی ہم مانگ رہے ہوتے ہیں وہی دعائیں بس ہم مانگتے ہیں، اور پھر ہمارا دماغ خالی ہو جاتا ہے، تو ہمیں لگتا ہے اور تو پتہ نہیں کوئی دعائیں رہ ہی نہیں گئی۔ تو آپ لسٹ بنا لیں جو جو امپورٹنٹ دعائیں ہیں، آج سارا دن ایک پیپر اپنے کاؤنٹر پہ رکھ لیں، اس پہ لکھتے جائیں کہ یہ بھی دعا مانگنی ہے، میں نے یہ بھی دعا مانگنی ہے، اپنی آخرت کی دعائیں، اپنے بچوں کے لیے دعائیں، بچوں کے بچوں کی دعائیں، آگے جو ابھی ہوئے بھی نہیں ہیں، شادیاں بھی نہیں ہوئیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دعائیں تو آپ آگے تک مانگتے ہیں نا، اپنے لیے مانگیں، فیملی والوں کے لیے مانگیں، دوستوں کے لیے مانگیں، ہماری اپنی اس کلاس کے لیے مانگیں، ایک دوسرے کے لیے مانگیں، اس میں یہاں تک کہ آپ لوگوں کے نام بھی لکھ لیں کہ جن جن کے لیے آپ نے دعا مانگنی ہے، تو پھر آپ ضروری نہیں ان کی دعائیں بھی آپ لکھیں، لیکن جیسے آپ کو آتا ہے نا کہ ہاں میں نے اپنے آنٹی کے لیے دعا کرنی ہے، میں نے اپنے چچا کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے ماموں کے لیے کرنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے کرنی ہے، بہن بھائیوں کی کرنی ہے، اپنے استاذہ کی کرنی ہے، اپنے جو جو بھی آپ کے ہیں، جو آپ کی دوستیں ہیں جن کے لیے آپ کو ہوتا ہے کہ ان کو بھی میں نے دعاؤں میں شامل کرنا ہے، تو لسٹ بنا لیں۔ پھر جیسے ہی آپ اس وقت اپنی وہ لسٹ آپ کے پاس ہوگی تو سب کے لیے دعا مانگتے جائیں، جن جن کے لیے آپ دعا کریں گی فرشتے آپ کے لیے آمین کہتے جائیں گے، تو وہی دعائیں آپ کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ تو دعاؤں کا دن ہے، اللہ سے منوانے کا دن ہے، جتنی کوشش کر سکتے ہیں مانگ لیں، لیکن یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کو نہیں چھوڑنا، بس اس کو جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر ایک چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے کہ اس دن آپ کو کوئی بات پتہ چلتی ہے کہ کوئی آپ کے جاننے والوں میں یا آپ کی کمیونٹی میں یا آپ کے نیبرز میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو کسی قسم کی ہیلپ کی ضرورت ہے، تو آپ اس کی ہیلپ کریں اس دن میں خاص طور پہ، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا اپنے بھائی، جو آپ کو پتہ ہے دین میں سارے پھر بھائی ہیں، تو اپنے بھائی جو ضرورت مند ہو اس کے ساتھ اس کی حاجت کے لیے جانا مجھے اس سے زیادہ عزیز ہے کہ میں مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف کروں۔ سبحان اللہ، دیکھیں تو پورا مہینہ اعتکاف کرنا، کہاں پر عام مسجد کی بات نہیں ہو رہی، مسجد نبوی کی بات ہو رہی ہے کہ مسجد نبوی میں پورا مہینہ اعتکاف میں بیٹھیں، پوری نمازیں پڑھیں، وہاں پہ اتنے قرآن پڑھیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا اجر، تو ایک نماز جو مسجد نبوی میں پڑھی جاتی ہے نا، اس کا اجر 1000 نمازوں سے زیادہ ہے جو کسی اور جگہ پڑھی جائیں۔
تو اس حدیث سے پھر ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پرائرٹی دیتے تھے کہ بجائے یہ کہ میں مسجد میں اعتکاف 1 مہینہ کروں، اگر مجھے کوئی ضرورت مند میرا بھائی ایسا ملتا ہے جس کو ضرورت ہے، اس کی کوئی حاجت ہے، تو میں اس کے ساتھ اس کی حاجت کے لیے جانا جو ہے وہ زیادہ پسند کرتا ہوں۔ تو اس میں ہمیں بھی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسی اپرچونٹی ہمیں دلوا دیں اس دن میں کہ آپ کو کہیں سے پتہ چل جائے کہ فلاں کو رائڈ کی ضرورت ہے، وہ ڈرائیو نہیں کر سکتی اور ان کو جیسے ضروری جانا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہے، اس کو ہاسپٹل جانا ہے، تو اس کو رائڈ چاہیے کہ کوئی مجھے ڈراپ کر دے، کلینک میں ڈراپ کر دے یا ہاسپٹل میں ڈراپ کر دے، یا میری میڈیسن مجھے پک کرنے جانا ہے، تو آپ اس کے ساتھ جا کے آپ اس کو رائڈ دے سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو اور کسی بھی قسم کی ضرورت ہے کہ کوئی بیمار ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان میں ایسی ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے کچھ کر سکیں، تو ان کو آپ کو پتہ ہے کہ ضرورت ہے، تو آپ ان کو کھانا بنا کے دے دیں، ان کو کوئی بھی قسم کی گھر میں اگر انہیں ہیلپ چاہیے کسی قسم کی، تو تھوڑی دیر آپ جا کر ان کی ہیلپ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی اپنی کوئی ڈاکومنٹ ہوتی ہے کہ وہ ان کو سبمٹ کرنی ہے، لازمی ان کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے وہ چیز، تو اس میں آپ ان کی مدد کر سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کوئی ایسا بھی کوئی بندہ ہو جو آپ سے کچھ ہیلپ نہیں چاہ رہا ان اے وے کہ آپ اس کے لیے جا کے کوئی کام کریں، بلکہ وہ بہت پریشان ہے کوئی، اور وہ جسٹ آپ سے تھوڑی دیر بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ آپ سے بات کر کے تھوڑا سا وہ ریلیکس ہو جائیں، تو آپ کے ساتھ اپنی کچھ پریشانی شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت ریوارڈنگ ہے کہ اس میں بھی آپ دوسرے کی ہیلپ کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسی کوئی اپرچونٹی کسی کو مل جائے تو اس کو بالکل بھی ویسٹ نہ کریں، اس کو کوشش کریں کہ اویل کریں، اپنے آپ کو ویجیلنٹ رکھیں کہ کوئی بھی موقع ایسا آئے تو اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ تو یہ انشاءاللہ کوئی بھی ایسی چیز اگر آپ کو ملتی ہے تو اس پر عمل کریں ضرور، اور اگر آپ کے کوئی جاننے والوں میں ہے کوئی ایسا جو آپ کو پتہ ہے کہ حج پہ گیا ہوا ہے، اس کو ضرور دعا کا کہیں آپ کے لیے بھی دعا کرے، یاد رکھے آپ کو دعاؤں میں جو عرفہ کے دن وہ مانگیں گے تو اس دن آپ کو بھی اس دعا میں یاد رکھیں۔ کیونکہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بڑی ہی خوبصورت حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ عرفہ کے لوگوں کو کہیں گے جو وہاں پر حج پہ جو موجود ہوں گے نا لوگ یوم عرفہ کے دن، تو ان سے اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے گئے، اور پھر کہیں گے کہ ان سب لوگوں کے بھی جن کے لیے تم نے دعائیں کی۔ تو سبحان اللہ، دیکھیں کہ وہ ان کے تو معاف ہونے ہی ہونے ہیں، لیکن وہ لوگ جن کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے وہاں پر، ان کے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، ہر چیز ہی دیکھیں ہمارے دین کی کتنی خوبصورت ہے۔ اب یہاں ہی پھر بس اتنا ہی آپ لوگوں کے ساتھ آج تھا، یہی ہم لوگ کر لیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن لاسٹ آپ نے کیا ایک چیز اور جو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ سارا کچھ تو ہم نے کرنا ہی ہے، لیکن آپ نے ان کے ساتھ ساتھ تکبیرات کو نہیں بھولنا، اور یہ تکبیرات ہماری جو ہیں یہ کل صبح فجر کے ٹائم سے شروع ہو جائیں گی، اور یہ وہ والی تکبیرات ہیں پھر جس میں آپ نے ہر نماز کے بعد تکبیر کہنی ہے۔ تو نماز کے بعد آپ کم از کم 3 دفعہ تو آپ کہیں گے وہ تکبیرات جو ہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، آپ نے یہ کہنی ہے ہر نماز کے بعد ہم نے پڑھنا ہے، اور کب تک پڑھنا ہے اس کو؟ ہم نے 13 تک پڑھنا ہے۔ 13 کی جب مغرب کی نماز ہوگی نا تو وہاں پر آپ اس کو سٹاپ کریں گے پھر۔ تو ہم نے کل سے کہیں پہ آپ ریمائنڈر لکھ لیں کہ 9 سے شروع کرنی ہے، 9 کی فجر کی نماز سے اس کو سٹارٹ کرنا ہے، اور 13 کی جو مغرب کی نماز ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر 14 کا ڈے شروع ہو جاتا ہے، 14 کی نائٹ بیسیکلی شروع ہو جائے گی، تو آپ نے 13 کی مغرب تک اس کو کنٹینیو کرنا ہے، ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ کل کے دن سے ہم بہترین فائدہ اٹھا سکیں اور اپنا نام اس لسٹ میں لکھوا سکیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے نام لکھیں گے جو جہنم کی آگ سے جن کو نجات ملے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ ضرور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔